صحیفہ الحسن علیہ السلام، تالیف جناب جواد قیومی اصفہانی، فصل دوم، حضرت علیہ السلام کے خطبات۔ لوگوں کو جنگ جمل کی ترغیب دلانے کے متعلق حضرت علیہ السلام کا خطبہ۔ تعریف اس خدا کے لیے ہے جو قہر و غضب والا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، ہمیشہ مسلط رہنے والا ہے، بڑا اور بلند ہے، اس کے لیے برابر ہے کہ آرام سے بات کرو یا بلند آواز سے۔ وہ جو رات کی تاریکی میں پوشیدہ ہے اور دن کے اجالے میں چلتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہوں اچھے امتحان پر اور یکے بعد دیگرے نعمتوں پر، اور اس پر جسے میں سختی اور آرام سے اچھا جانتا ہوں یا برا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ خدا نے اس کی نبوت کے ذریعے ہم پر احسان کیا ہے اور اسے اپنی پیغمبری کے ساتھ خاص فرمایا اور اپنی وحی کو اس پر نازل فرمایا اور اس کو تمام چیزوں پر افضل بنایا۔ اس کو جنوں اور انسانوں کی طرف اس وقت بھیجا جب بتوں کی پوجا ہو رہی تھی اور شیطان خدا کی اطاعت سے انکار کر چکے تھے۔ خدا کا درود ان پر اور ان کی آل پر ہو، اور انبیاء کی جزا سے بہترین جزا ان کو عطا فرمائے۔ اما بعد، میں اس کے علاوہ جو تم لوگ جانتے ہو کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ مجھے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کی خدا نے ہدایت اور مدد فرمائی ہے، انہوں نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور وہ تمہیں اچھے راستے کی طرف کتاب کے ساتھ عمل اور راہ خدا میں جہاد کرنے کی طرف بلاتا ہے، اگرچہ ابھی تک اسے ناپسند کرتے ہو، لیکن اگر خدا نے چاہا تو بعد میں اسے پسند کرو گے، اور ان قریب تمہارا محبوب ہوگا۔ اور تم جانتے ہو کہ علی علیہ السلام نے اکیلے نماز پڑھی ہے، اور اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے جب وہ ابھی 10 سال کے تھے اور تمام جنگوں میں ان کے ساتھ شریک رہے۔ خدا کی خوشنودی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کی خوبیوں کو حاصل کرنے میں اس کی کوششوں کو تم جانتے ہو، اور ہمیشہ خدا کا رسول اس سے راضی تھا، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کے ساتھ بند کیا اور اکیلے ان کو غسل دیا جبکہ فرشتے ان کی مدد کر رہے تھے، اور ان کے چاچا کا بیٹا فضل پانی لا رہا تھا، اور پھر خود ان کو قبر میں داخل کیا، اور پیغمبر خدا نے قرض کو ادا کرنے، وعدہ کو پورا کرنے اور دوسرے معاملات میں جن میں خدا نے ان پر احسان کیا تھا اس کو وصیت کی۔ خدا کی قسم، اس وقت تو لوگوں کو نہیں بلایا تھا اپنی طرف، بلکہ لوگ خود اس کی طرف، اس کے اونٹ کی طرف لوٹ آئے تھے، جو پانی کے پاس آتے وقت غصے کی حالت میں جلدی آتا ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ اور آزادی کے وقت ان کی بیعت کی تھی۔ اس کے بعد ایک گروہ نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، جبکہ اس نے کوئی بدعت ایجاد نہ کی تھی اور خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اس کے ساتھ حسد کی وجہ سے اور اس پر زیادتی کرنے کے خاطر۔ پس اے خدا کے بندو، تم پر واجب و ضروری ہے کہ خدا سے ڈرو اور کوشش اور صبر میں خدا سے مدد لو، اور اس طرف جاؤ جدھر امیر المومنین علیہ السلام تمہیں بلا رہے ہوں۔ خدا اس چیز کے ساتھ ہماری اور تمہاری حفاظت فرمائے جس کے ساتھ اپنے اولیاء کی حفاظت کی تھی، اور ہمیں اور تمہیں اپنے تقوی کا انعام عطا کرے، اور ہمیں اور تمہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ جہاد میں مدد فرمائے۔ اپنے اور تمہارے لیے خدا سے بخشش کرتا ہوں۔